اور قضات اس کا 13واں باب 18ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کے فرشتے نے مانو اور اس کی بیوی کو بشارت دے کر کہا، میں تمہیں ایک اولاد بخشوں گا، اور ایسا کہنے کے بعد تب کیا ہوا؟ میں پڑھتا ہوں، 18ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا، تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے؟ کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ تب منوح نے بکری کا وہ بچہ مائے اس کی نذر کی قربانی کو لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتے نے منوح اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلے میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوح اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے۔ پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوح کو دکھائی دیا اور نہ اس کی بیوی کو۔ تب منوح نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوح نے اپنی بیوی سے کہا، اب ہم ضرور مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کے فرشتے کو دیکھا ہے۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، اگر خداوند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نذر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام شمشون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خدا لگاتار اس بچے کو برکت بخشتا رہا۔ ان آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے، اور ان آیتوں کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور کلام کے مطابق آپ کو اپنی زندگی میں کس طرح سے چلنا ہے، اور ان آیتوں سے میں آپ کو زندگی جینے کے لیے کچھ خاص باتیں بتاؤں گا۔ ان باتوں کو سننے کے لیے آپ تیار ہیں کیا؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ پہلا، اسرائیلیوں نے خدا کی نظروں میں پھر سے غلط کیا، اور اس لیے خدا نے ان کو پلشتی قوم کے وش میں 40 سالوں کے لیے رکھا، اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا، یعنی اسرائیل کے سارے لوگ پلشتیوں کے ہاتھوں میں غلام تھے، اور بہت سال گزرتے گئے، لیکن کسی نے خدا سے بھی دعا نہیں کی کہ اے خدا اس غلامی سے ہمیں چھڑائیے، اور ان دنوں میں کسی نے اس طرح سے دعا نہیں کی، اور بہت سال گزرتے رہے، بے غلامی میں تڑپتے رہے، لیکن اس غلامی سے نکلنے کے لیے کسی نے دعا نہیں کی تھی، اور وہ گناہوں کے غلط کام کرتے ہوئے سزا کو پا رہے تھے، پلشتیوں کے ہاتھوں میں تڑپ رہے تھے، لیکن ایک گھرانہ ان گناہگار لوگوں کے بیچ میں، یعنی جو سزا پا رہے تھے ان کے بیچ میں خدا کے ڈر میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اور اس طرح سے خدا کا ڈر مان کر چلتے ہوئے اس گھرانے میں ایک بہت بڑی تکلیف پیدا ہوئی۔ اگر آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو آپ کو تکلیفیں نہیں ہوں گی، پریشانی نہیں ہوگی، اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں نہیں آئیں گی، اور بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو آپ مت مانیے۔ اور روحانی زندگی میں دکھ تکلیفیں آتی ہیں، اور روحانی سفر میں اور امتحان آتے ہیں۔ غور سے سنیے، سونار اور جس طرح سونے کو وہ اپنے کام کا بناتا ہے، اس کو کوٹتا پیٹتا ہے، اسی طرح سے جو خدا کے راستے پر چلتے ہیں انہیں خدا تو جانچتا ہے، لیکن شیطان انہیں تکلیف دیتا ہے۔ ان باتوں کو آپ مت بھولیے۔ اور وہ گھرانہ خدا سے ڈرتا تھا، لیکن ایک بڑی تکلیف تھی کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور وہ بڑے شرمندہ ہو رہے تھے، اور تب انہوں نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے اپنے فرشتے کو بھیجا۔ یعنی جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کو خداوند کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ان کی زندگی میں چاہے کوئی بھی تکلیف ہو، خدا اس کو دور کر دیتا، اور وہ ان کے آنسوؤں کو پونچھتا ہے، وہ ان کو عزت بخشتا ہے، اور اس طرح سے خدا اور ان کو اونچا اٹھاتے ہوئے شرم سے جہاں پر ان کا سر جھکا ہے وہاں پر خدا ان کو اونچا کرے گا، وہ انہیں برکت بخشے گا۔ تو آپ فکر مت کیجیے۔ اگر آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں
اور آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں تو، اور اگر آپ خدا کی موجودگی میں تڑپتے ہوئے آنسو کو بہا رہے ہیں تو سنیے بھائیو اور بہنوں، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ دکھ و تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو خدا آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اور بنا کسی وجہ کے خدا آپ کی زندگی میں تکلیفوں اور مصیبتوں کو آنے نہیں دے گا، بالکل نہیں آنے دے گا۔ اور وہ گھرانہ جب دکھوں سے اور مصیبتوں سے جب وہ گھرانہ گزر رہا تھا، اس وقت خدا چپ نہیں رہا۔ اب صحیح وقت آ گیا تھا، کس لیے؟ ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ان کی شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اب وہ وقت آ گیا تھا اس گھر کو جس طرح سے خدا نے باتیں کی، اور وہ آپ سے بھی بھائیوں اور بہنوں، اور میرا خدا آپ کو بشارت دے گا، وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھ دے گا اور آپ کی ہر شرمندگی کو وہ دور کرے۔ خدا آپ کی زندگی میں اچھے دنوں کو ضرور لائے گا، اور خدا آپ کی تکلیفوں کو دور کرتے ہوئے آپ کے تمام آنسوؤں کو پوچھ دیں گے۔ آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں؟ رائٹ۔ اور خدا کے فرشتے نے کس کو بشارت دی؟ کس کو؟ مانوح کو۔ کیا؟ منوح کی بیوی کو بشارت۔ اور تمہارے اولاد نہیں ہے لیکن خدا تمہیں اولاد بخشے گا، ایسا کہنے پر۔ اور تب منوح کی بیوی نے کیا کیا؟ وہ فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس بات کو بتایا۔ ایک خدا کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے فرمایا کہ سنو، تم حاملہ ہوگی اور تمہارے اولاد ہوگی۔ اور اس نے جب ایسا کہا تو منوح نے ایسا کیا کہا؟ ہمارے اولاد نہیں ہے، اس لیے تو ہر وقت اولاد کے لیے سوچتی رہتی ہے، اس لیے ضرور تم نے خواب دیکھا ہو، اور تم نے خواب میں فرشتے کو دیکھا ہوگا اور فرشتے نے خواب میں ایسا کہا ہوگا۔ کیا اس نے ایسا کہا؟ منوح نے ایسا نہیں کہا۔ اور منوح کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کی بیوی اسے کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے، اور اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور میری بیوی ہمیشہ مجھ سے سچ ہی کہتی ہے، وہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ اور وہ ایک اچھی بیوی تھی، اور منوح کو اپنی بیوی پر بڑا یقین تھا، اور اس لیے جب اس کی بیوی نے ایسا کہا تو اس نے اس پر یقین کیا۔ اور تب منوح نے خدا سے اس طرح سے کہا، اے خدا، آپ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر میری بیوی کو بشارت دی ہے کہ میں تم کو ایک اولاد بخشوں گا، اے خدا تیرا شکر ہو۔ اس طرح اس نے کہا، اور ہمارے اولاد ہوں گی، ہمارا ایسا بھروسہ پوری طرح ختم ہو چلا تھا۔ اور تب مہنوں نے خدا پر اعتقاد کیا۔ اور آپ اپنی زندگی میں بہت بار آنے والے تکلیف اور مشکلوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، اور تکلیفیں دور ہوں گی یا نہیں، دن بدلیں گے یا نہیں، اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے چاروں طرف کے حالاتوں کو دیکھ کر اس طرح سے سوچتے ہیں، اور تب ایسے حالاتوں میں ہمیں خدا پر یقین ہمیں رکھنا چاہیے، اور خدا پر یقین رکھنے سے آپ خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اور منوح نے اس بات کو سوچنا بند کر دیا تھا، لیکن جب اس کی بیوی نے کہا اور اس نے خدا کی باتوں پر یقین کیا، اور اس طرح سے اس نے دعا کی کہ اے خداوند، جس شخص کو آپ نے بھیجا تھا پھر سے ہمارے پاس بھیج دے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ جو اولاد ان کو ملنے والی ہے اس کو کس طرح سے ہمیں پرورش کرنا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے اور ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ پھر سے اس فرشتے کو بھیج دے۔ اور ایک اچھی دعا، وہ اس دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ خدا، اس اولاد کے لیے آپ کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بتائیے، ایک باپ ہونے پر میری ذمہ داری کیا ہوگی، اور ایک ماں کی شکل میں میری بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، اور ایک ماں باپ جو آپ جس اولاد کو ہمیں دیں گے اسے کس طرح سے پالنا چاہیے، آپ ہمیں بتائیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آپ ہمیں بتائیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی دعا تھی، اور ہر وقت ہم دعا میں کچھ نہ کچھ خدا سے مانگتے رہتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ دے دیجئے، خدا ہمیں وہ دے دیجئے، اور خدا ہماری زندگی میں آپ یہ کر دیجئے، اس طرح سے کر دیجئے، اس طرح سے کر دیجئے۔ ہر وقت اس طرح سے ہم خدا سے مانگتے رہتے ہیں، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، اس طرح سے نہ جانے کتنا ہم خدا سے مانگتے رہتے اور اسے ایک طرفہ دعا کہتے ہیں۔ لیکن منوح نے کس طرح سے، اور اس نے دعا کی، دیکھیے کہ اے خدا ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس طرح سے وہ دعا کر رہا تھا۔ اور جب خدا آپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو آپ ہر وقت معلوم کرتے رہتے کہ اے خداوند یہ وعدہ کب پورا ہو، اور خدا اس وعدے کو جب آپ پورا کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ایسا کبھی آپ نے معلوم کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ آپ کے لیے بہت کچھ معجزے کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔
اور آپ کے لیے آپ کی زندگی میں خدا کا مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ کو دعا کرنا چاہیے اور کس طرح سے آپ کو کلام پڑھنا چاہیے، کس طرح سے خدا کے مرضی کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ معلوم کرتے ہیں کیا منوہا معلوم کر رہا ہے کہ اے خدا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ معجزہ کریں گے، آپ کہتے ہیں اچھا ہے خدا، لیکن میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے بتائیے۔ اس طرح وہ معلوم کر رہا تھا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے پر خدا نے پھر سے اپنے اسی فرشتے کو بھیجا، اور جب وہ فرشتہ وہاں پر آیا تو مانوہ نے معلوم کیا آپ کا نام کیا ہے، اور تب اس فرشتے نے منوہا سے کہا میرا نام عجیب ہے۔ غور سے سنیے، کلام مقدس میں اور پرانے عہد نامے میں اگر کہیں فرشتہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ خدا، ہم سب کا خدا ہے۔ ان باتوں کو آپ مت بھولیے۔ اور وہ تو حضرت عیسیٰ المسیح تھے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام عجیب ہے یا عجیب ہے۔ ایک دن میں اپنا نام ضرور بتاؤں گا، میرا نام کل کائنات جان لے گی، اس لیے میرا نام تو کیوں معلوم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا، غور سے سنیے۔ خدا کے فرشتے سے نام معلوم کرنے پر نام بتایا، اور منوہا ایک قربانی کرنا چاہتا تھا، اور اس قربانی کو کرتے وقت میں اور جب شعلہ مذبح کی طرف سے آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا تو خدا کا فرشتہ مذبح کے شعلے سے ہو کر آسمان کی طرف چلا گیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ آسمان میں چلا گیا۔ یہ دیکھ کر منوہا کو معلوم ہوا، اسے کیا معلوم ہوا، اور میں نے جس سے باتیں کی، ہم نے جس سے باتیں کی، اور وہ خدا کا فرشتہ نہیں، مانو وہ تو خدا ہی تھا۔ وہ خدا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ خدا تھا۔ اپنی بیوی سے اس نے اس طرح سے کہا، اور اس نے کہا سنو، میں ایک بات کہنا چاہتا، بتائیے، لیکن آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ایسا کیا ڈر ہے؟ اب ہم مر جائیں گے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یقیناً مر جائیں گے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خدا نے بشارت دی، اس لیے ہم مر جائیں گے۔ اس طرح سے کہا، اور 3 باتیں میں بتاؤں گا آپ سے، میں نے کہا تھا جو لکھنا چاہتے ہیں اچھی طرح سے لکھ لیجیے۔ ڈرا ہوا شوہر اور ہمت دینے والی بیوی اور پیدا ہونے والا لڑکا، 3 باتیں، اور پہلا ہے ڈرا ہوا شوہر۔ اور جب خدا کا فرشتہ مذبح کے شعلے سے اوپر چڑھ گیا، اور یہ جو شوہر منوہا ہے ڈر گیا تھا۔ غور سے سنیے، اس وقت جب حضرت یعقوب خدا سے بڑی دعا کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح سے کہا، اور خدا کو اپنے سامنے دیکھنے پر بھی میری زندگی بچ گئی ہے۔ اور یہ خدا کی محبت ہے، خدا کو سامنے دیکھ کر بھی اس کی زندگی بچ گئی۔ اور دوسرا، گدون شخص نے جب خدا کو یا اس کے فرشتے کو دیکھا تو کہتا ہے کہ اے خداوند خدا، میں نے خدا کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یشعیاہ نبی کی کتاب اس کا 6واں باب، جب یشعیاہ نبی نے خداوند خدا کو اس تخت پر دیکھا تو ایسا فرمایا، میں ختم ہو گیا چونکہ میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے، اور میں بد زبانی کرنے والا شخص ہوں، اور میں ناپاک ہونٹ والے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں۔ ہائے، میں ناش ہو گیا۔ یعنی ان دنوں میں، اس زمانے میں لوگ اس طرح سے سوچتے تھے، گناہگار انسان خدا کو دیکھ نہیں پائے گا، اور اگر وہ دیکھے گا وہ مر جائیں گے۔ اس طرح سے اس وقت کے لوگ سوچتے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ منوہا جو وہ شوہر تھا اور وہ ڈرا ہوا تھا، اور یہ ڈر گناہ کرنے کی وجہ سے آنے والا ڈر، اور وہ ایسا ڈر نہیں ہے۔ اور ہم جو خدا کی عزت کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور اس کو ڈر ہے، لیکن یہ کون سا ڈر ہے؟ اور یہ خدا کے لیے ایک محبت سے بھرا ڈر ہے۔ آج لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، آج لوگ خدا کے خوف میں جیتے ہیں کیا؟ اور اس کی حضوری میں ڈرتے ہیں کیا؟ اور آج وہ خدا کے نام سے خوف کھاتے ہیں کیا؟ آج بہت سے لوگ خدا کا نام فضول لے رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں۔ سچ میں قسم کھاتا ہوں۔ آپ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کا نام لیتے ہو،
اور ہر چھوٹی سی باتوں میں آپ خدا کو اس میں شامل کر لیتے ہو، اور تمام چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ خدا کو شامل کرتے ہیں، ایسا کرنے والے نہیں ہیں کیا؟ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ ہیں جو خدا کا خوف نہیں رکھنے والے۔ اور آج بہت سارے لوگ ہیں اور کلیسا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کلیسا میں آ کر اپنی مرضی کے مطابق ہی بیٹھتے ہیں، اور اگر وہ خدا کی حضوری کی عزت کرتے ہیں تو کلیسا میں اور بڑے احترام سے بیٹھیں گے، سنبھل کر بیٹھیں گے۔ بہت سے لوگ پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پیر اس طرح سے اوپر رکھ کر ہلاتے رہتے ہیں اور وہ دوسروں کو لگتا رہتا ہے، اور آپ کلیسا میں آ کر اپنے پیر کے اوپر پیر ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ کس کی حضوری میں بیٹھے ہیں؟ آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے۔ اور بھگت سنگھ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خدا کی موجودگی میں اور اپنے پیر پر پیر چڑھا کر نہیں بیٹھتے۔ ان کی زندگی میں وہ کبھی بھی ہمت سے آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آسمان خدا جہاں موجود ہے وہ جگہ ہے، اور یہ زمین یہ خدا کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ میں کیسے اس تخت کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں خدا کے بڑے بڑے خادم خدا کی اچھی خدمات کو کر پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری سے ڈرتے تھے۔ اس لیے آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جب آپ کلیسا میں جاتے ہیں اور چرچ میں آتے ہیں کہ ہم خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے؟ کس طرح سے اتنے لوگ سوچتے ہیں؟ ہاں، بچوں کو ڈر ہے کہ اگر وہ اسکول دیر سے جائیں تو ان کی ٹیچر ان کو پیٹے گی، اور کام پر جانے والوں کو بھی یہ خوف رہتا ہے کہ اگر وہ کام پر دیر سے پہنچیں گے تو ان کے آفیسر ان کو ڈانٹیں گے، اور کسی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ وہ کام پر اگر دیر سے اور پہنچیں گے تب ان کی سیلری کم ہو جائے گی سوچ کر۔ اور آپ آج زندہ خداوند کے گھر میں بڑی دیر سے جاتے ہیں، آپ کو خدا کا ڈر ہے کیا؟ زندہ خداوند کی حضوری میں اگر آپ دیر سے جائیں گے تو وہ خدا آپ کو دیکھ کر اس کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے آپ سوچتے ہیں کیا؟ بتائیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کلیسا میں دیر سے آتے ہیں؟ ماں اور باپ، آپ اپنے بالکوں کو اسکول آپ صحیح وقت پر بھیجتے ہو نا؟ اور شوہر اور بیوی، آپ اپنے کاموں پر صحیح وقت پر جاتے ہو نا؟ اور کمپنی میں کام کرنے والے لوگ، آپ جہاں کام کرتے ہیں اس کمپنی کو اور صحیح وقت پر جاتے ہو نا؟ تو پھر آپ کلیسا میں کو دیر سے آتے ہیں؟ اور یدی اس کی شروعات 10 بجے ہو تو آپ 10:30 بجے جاتے ہیں؟ کیا یہی خدا کا خوف ہے؟ اور اس کو اگر 10 بجے شروع کرنا ہے تو آپ 11 بجے وہاں پہنچتے ہیں؟ کیا یہ آپ خدا کی عزت کرتے ہیں؟ اور اگر دعا 10 بجے شروع ہوتی ہے تو آپ 12 بجے پہنچ جاتے ہیں اور اپنا سر وہاں پر جھکاتے، کس لیے؟ دعا کرنے کے لیے۔ اور تب تک آپ کلیسا کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے رہتے، اور جب پادری صاحب سروس کے بعد سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس وقت میں آپ اور مانو آپ کا پورا جسم باہر ہی رہتا ہے، صرف آپ اپنے سر کو اندر داخل کرتے ہو۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کرانے کے لیے۔ اور یہ ٹھیک ہے کیا؟ آپ کا جسم تو مانو باہر ہے اور صرف اندر رکھتے ہوئے خدا آپ مجھے برکت دے، اس طرح سے کہنے پر خدا آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور آپ خدا کی حضوری میں دیر سے جاتے ہیں، کیا آپ خدا سے ڈرتے ہیں کیا؟ بتائیے۔ اور کیلوری ٹیمپل میں صبح 6 بجے دعا شروع کی جاتی ہے اور 6:30 بجے سارے گیٹ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب 6:30 بجے یہ دروازے بند کیے جاتے تھے تو بہت لوگ جھگڑا کرتے اور وہ کہتے تھے یہ سنیما ہال میں دروازے ہوتے، آپ نے چرچ میں دروازہ لگایا، صحیح ہے کیا؟ اور فلم شروع ہونے کے بعد سنیما کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے، اور اگر دیر ہو جانے پر کسی کمپنی یا اسکول کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، لیکن چرچ کے دروازے یدی آپ بند کریں گے تو کیا لوگ آ پائیں گے؟ دروازہ بند ہونے پر سب لوگ جھگڑتے ہیں۔ اور تب میں نے اپنے کلیسا کے لوگوں سے کہا کہ اگر ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں تو اور 6:30 بجے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس لیے آپ 6 بجے سے پہلے ہی کلیسا میں آ جائیے۔ جب میں نے ان سے اس طرح سے کہا اور ہمارے کلیسا کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مانا، اور وہ اب ہر بار وقت پر ہی آتے، اور ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ اگر کوئی بہت دور سے آتے ہیں تو انہیں 5، 6 یا پھر 8 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے اور وہ تھک جاتے ہیں، بڑی دور سے آتے ہیں، اور اس لیے کچھ دیر کے بعد بریک کے وقت ہم ان کو آنے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ بہت دور کا سفر طے کر کے آتے ہیں، وہ دیر سے آنا نہیں چاہتے ہیں، اور بس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دیر سے آتے ہیں۔ اور کلوری ٹیمپل کو کیوں خدا اتنی زیادہ برکتوں سے معمور کرتا ہے؟ کیونکہ سارے کلیسا کے لوگ خدا کی عزت کرتے ہیں۔ اور میری ان باتوں کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ خدا سے ڈرتے ہیں اور خدا اور اس کی موجودگی
قدر کرتے ہیں کیا؟ اگر آپ خدا سے محبت نہیں کرتے ہیں اور خدا کا ڈر نہیں رکھتے ہیں تو، اور خدا کے خادم کا بھی آپ ڈر نہیں رکھیں گے، اور جو خدا کی طرف سے مخصوص ہیں ان کی عزت نہیں کرو گے، اور جو لوگ خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں وہ خدا کے خادموں کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، اور وہ خدا سے بالکل نہیں ڈرتے ہیں۔ خبردار! اگر آپ خدا سے محبت نہیں کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے نہیں ہیں تو آپ خدا کے خادموں کا بھی ڈر نہیں رکھو گے، ان کی عزت نہیں کرو، اور اس طرح سے کرنا یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ ایک دن خدا کا خادم الیشا جب جا رہا تھا تو الیشا جاتے وقت میں اور کچھ چھوٹے جو لڑکے ہیں وہ الیشا کے مذاق اڑانے لگے، اور الیشا کے سر پر چونکہ بال نہیں تھے اس لیے بچے ان کو گنجا کہہ رہے تھے، اور کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ خدا کے خادم کو، خدا کی خدمت کرنے والے کو، اور وہ بچے اس طرح سے خدا کے خادم کی مذاق اڑا رہے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ اس دن کیا ہوا معلوم ہے؟ 40 سے بھی زیادہ جوان لڑکے مار ڈالے گئے، اور اس طرح سے کیوں ہوا؟ چونکہ وہ خدا کا خوف نہیں رکھتے تھے اس لیے، اور تب وہ خدا کے خادم سے کیوں کر ڈریں گے؟ آج ایسے کوئی ہیں کیا جو خدا کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، خدا کے خادموں سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، اور خدا کے خادموں سے اپنی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں؟ خبردار! یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ منوہا ڈر رہا تھا کیونکہ وہ خدا سے ڈرا کرتا تھا، اور اس دن خدمت کرنے والے ایلی کے بیٹے وہ خدمت کو انجام دے رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، اور خدا کے مقدس میں وہ خدمت کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں خدا کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ کس کے لیے ڈر نہیں تھا؟ خدا کے لیے ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اور ہم خدا کی ہیکل میں ہیں، وہ اس طرح سے نہیں سوچ رہے تھے۔ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے نہیں سوچ رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہیکل میں آنے والی اور ماں خدمات کرنے والی عورتوں کو اور اپنی باتوں سے انہیں دھوکہ دیا اور ان کی زندگی سے کھلواڑ کیا، اور بڑا کھلواڑ کیا۔ ہائے خدمت کرنے والے! یہ خدمت جو ایلی کے بیٹے اور وہاں خدمات کرنے والی مستورات کے ساتھ غلط کام کیا، ان مستورات سے غلط سلوک کیا، یہ کتنی غلط بات۔ اور یہ لوگ اس خدمت کی عزت نہیں کرتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں رکھتے ہیں، خدا کی حضوری کا خوف نہیں رکھتے ہیں، خدا کے ہیکل اور خدمت کا انہوں نے خوف نہیں رکھا۔ وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے، تب خدا نے کیا کیا؟ اور یہ دیکھ کر خدا برداشت نہیں کر پایا اور ایک ہی دن میں وہ دونوں کو مار دیا۔ خبردار بھائی اور خبردار میری بہن! اور آپ اگر خدا کی موجودگی میں آ رہے ہیں، خدا کے ہیکل میں آ رہے ہیں اور اس پاک خدا کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تب آپ کو بھی پاکیزگی کے ساتھ اس کی حضوری میں آنا چاہیے۔ ان باتوں کو مت بھولیے۔ ہم جس خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ پاک ہے، اس لیے ہمیں بھی پاکیزگی سے جینا چاہیے، اور خدا اس طرح سے چاہتا ہے کہ جب ہم ہیکل میں جائیں تو ہمیں پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر آپ خدمات کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس خدمت میں شامل ہوتے وقت چاہیں آپ گیت گانے والوں کی فہرست میں ہوں اور سامنے آ کر کچھ گاتے ہیں، یا پھر کچھ بجانے والے، اور آپ جو کچھ بھی بجاتے ہیں، یا پھر کنی گاؤں میں جا کر کے خدا کے کلام کو آپ بتاتے ہوں، خبردار! جب آپ خدا کی خدمات میں شامل ہوتے ہیں تو یہ باتیں پاک ہے اس وجہ سے، اور جو خدمت آپ کو سونپی گئی ہے وہ پاک ہے اس وجہ سے، اور اس پاک خدمات میں اگر پوری پاکیزگی سے آپ شامل نہیں ہوتے ہو تو، اور غلط اور برے کاموں کو کرنے کی کوشش اگر آپ کرتے ہیں تو خدا آپ کو ختم کر دے گا۔ اور اس دن ایلی کے بیٹوں کو خدا نے ختم کر دیا۔ اور آج آپ کو خدا کی خدمت کے لیے ڈر ہے کیا؟ اس کی عزت آپ کرتے ہیں؟ اور کیا آج آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں؟ کیا خدا کی خدمات کے لیے آپ کے من میں عزت ہے کیا؟ آج بہت سے کلیسا کے لوگ خدا سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آج خادم بھی خدا کا ڈر نہیں رکھ رہے ہیں، اور خدا کے خادم کے ساتھ جو رہ کر کے خدمات کرتے ہیں وہ بھی خدا کا ڈر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اور میں خدا کے نام سے التجا کرتا ہوں، آپ مہربانی سے سنیے، جتنا آپ خدا سے ڈرتے ہو اور اتنا ہی آپ کے کلیسا کے لوگ بھی خدا سے ڈرتے رہیں گے اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اور خدمت کرنے والے آپ اگر آپ خدا کا ڈر نہیں مانیں گے تو، اور اس کی حضوری کی قدر اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کلیسا کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے۔ یہ ہمارے پاک خداوند خدا ایک گھرانے سے بہت ساری روحانی باتیں آپ نے ہمیں سکھائیں،
آپ کا شکر خداوند، اس کلام کو ہماری زندگی میں پورا کریں اور ہر ایک گھرانے میں تسلی، اطمینان اور خوشی دیں اور انہیں روحانی طرح سے آگے بڑھنے میں مدد کیجیے۔ اور جس طرح سے منوہا اور اس کی بیوی تھے، اسی طرح سے اگر سب لوگ رہیں گے تو ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں معجزات کو دیکھیں گے۔ اس طرح رہنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اے خدا، آج ان تمام گھروں پر اپنے کلام کی ان سب برکتوں کو دے دیجیے۔ مسیح یشو کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔